کلام نفسی کیا ہے؟ 8 صورتیں ہیں کلام نفسی کے آنے کی، اور یہ صورتیں کہاں پہ ہیں؟ امام غزالی نے لکھا، امام ابن تیمیہ نے لکھا، حافظ ابن قیم نے لکھا، ابن سینا نے لکھا، شیخ عبد القادر جیلانی نے لکھا، اور شاہ ولی اللہ نے لکھا، حجت اللہ البالغہ میں لکھا، الارشادات میں لکھا، الرسالتہ میں لکھا، اور پھر اسے مقاصد المراسد میں لکھا، معارج القدس میں لکھا۔ یہ ساری کتابوں میں یہ بات موجود ہے۔ کلام نفسی پتہ کیسے آتا تھا؟ سیدہ عائشہ فرماتی ہے رسول اللہ کو خواب آتا تھا، بس اتنا ہی بتایا ہے کہ خواب آتا تھا، کیسے آتا تھا یہ نہیں بتا۔ نبی پاک کو خواب آتا تھا، یہ ہے پہلا طریقہ کلام نفسی کے آنے کا۔ اب آگے سننا، دوسرا طریقہ فرمایا جاتا ہے کہ القا فی القلب، نبی کے دل پہ القا کیا جاتا تھا۔ اب وہ القا کیا ہوتا تھا؟ وہ کلام نفسی ہے۔ اللہ جانے یا نبی جانے، ہمارے سامنے تو کلام لفظی آیا ہے، ہمارے سامنے تو کلام لفظی آیا ہے، وہ القا کیا ہوتا ہے وہ نہیں پتا۔ بھئی آپ چپ بیٹھے ہیں، وہ نہیں پتا۔ 2 صورتیں ہو گئیں، تیسری صورت فرماتے ہیں سلسلات الجرس۔ سلسلات الجرس، نبی کو گھنٹی کی آواز آتی تھی۔ وہ جو گھنٹی کی آواز آتی تھی یہ بھی ہمارے سمجھنے کے لیے ہے، خدا جانے کیا آتا تھا۔ ہم تک تو یہ کلام لفظی آیا ہے، خدا جانے وہ آتا کیا تھا۔ یہ 3 قسمیں ہو گئی۔ چوتھی قسم ہے تمثیل۔ تمثیل کہتے ہیں کہ فرشتہ انسانی شکل میں آتا تھا۔ اب جب فرشتہ انسانی شکل میں آئے، ہمیں تو انسان ہی نظر آتا ہے نا، جب تک نبی نہ بتائے یہ انسان نہیں یہ فرشتہ ہے۔ اب وہ فرشتہ کمیونیکیٹ کیا کرتا تھا وہ اس کا نہیں پتا، بس کوئی کمیونیکیشن ہوتی تھی۔ 4 ہو گئے طریقے۔ 5واں طریقہ تمثیل نہیں، ڈائریکٹ فرشتہ آتا تھا۔ ڈائریکٹ فرشتہ آ کے نبی پاک کو پیغام دیتا تھا۔ کیا دیتا تھا ہمیں نہیں پتا، ہمارے سامنے کلام لفظی آیا ہے۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، چھٹا طریقہ ہوتا تھا بلا واسطہ، بغیر فرشتے کے۔ اہل حدیث کے عالم ابن تیمیہ نے بھی لکھا ہے، ابن قیم نے بھی لکھا ہے، شیخ عبد القادر نے بھی لکھا ہے، شاہ ولی اللہ نے بھی لکھا ہے، بلا واسطہ۔ 7ویں قسم پردے میں آنا، 8ویں قسم حجاب کے بغیر آنا۔ یہ قسمیں ہیں کلام نفسی کے آنے کی۔